السلام علیکم ویورز، دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایک درخواست بھی کر رہا ہوں، اپیل بھی کر رہا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے بھی صحت تندرستی والی زندگی دے، ایمان والی زندگی بھی دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو دوستو، آج ایک افسوسناک ٹریکر چل رہا تھا یہ کہ بجلی کی قیمت مہنگی، یہ بجٹ کے بعد منی بجٹس پتہ نہیں کتنے آ رہے ہیں اور کتنے آنے ہیں۔ کبھی پٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو کبھی بجلی مہنگی ہو رہی ہے۔ یہ 300 یونٹ تک انہوں نے نہیں امپلیمنٹ کیا، اور 300 سے اوپر کے جو یونٹ ہے وہ جو سلیب سسٹم ہے جس پہ میں نے پہلے بھی ویلاگ کیا تھا، اس پہ انہوں نے کچھ بڑھایا ہے۔ اگر 301 یونٹ ہو گئے تو وہ 1 یونٹ کا بھی انہوں نے وہ مطلب ہے جو 300 سے اباب لگنا ہے وہ سارا 1 یونٹ بھی اسی میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو اس سے کہا تو جاتا ہے کہ جی غریب آدمی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ میں آپ لوگوں سے ایک سوال بھی کرتا ہوں، اور آپ اس ویڈیو کی وساطت سے میں جو ماہر معیشت ہیں، ماہر مطلب ایکسپرٹس ہیں جو اکنامک کے، ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ یہ جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے یا جب بھی کسی چیز کی کوئی قیمت بڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ یہ چھوٹے یا غریب لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دیکھیں جی، اگر پٹرول مہنگا ہونے کی خبر ہوتی ہے، ابھی پٹرول شروع نہیں ہوتا تو اس کا کرایہ بڑھ جاتا ہے، تو کرائے کی مد میں جو دیتے ہیں کون؟ پیسے غریب ہی دیتے ہیں۔ اس میں امیر تو ہوتا کوئی نہیں ہے، ان کی اپنی گاڑیاں ہیں، تو اس کا بھی غریب پہ اثر آ گیا۔ اگر کوئی جنس مہنگی ہوتی ہے، یا کوئی سبزی مہنگی ہوتی ہے، یا کوئی بھی چیز بازار میں مہنگی ہوتی ہے، تو اس کا بھی اثر غریب پہ تو آنا ہی آنا ہے۔ جس کے وسائل محدود ہیں، جس کی یومیہ مزدوری فکس ہے، وہ ان وسائل میں رہ کے اس وقت جو مہنگائی کا سلسلہ چل رہا ہے، آئے روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کیسے سروائیو کر پائے گا؟ تو وہ غریب آدمی تو متاثر ہو گیا۔ اگر ٹیکس لگتے ہیں کسی چیز پر تو وہ بھی آتے ہیں لے دے کے غریب پر ہی۔ جنرل سیل ٹیکس کی ایک چیز نام ہے، لکھا جاتا ہے GST، جنرل سیل ٹیکس۔ اچھا، تو وہ ہوتا سیل ٹیکس ہے، دیتا خریدنے والا ہے، پرچیز ٹیکس ہے۔ یا تو آئندہ اس کا نام بدل لیں، جنرل سیل ٹیکس کی بجائے جنرل پرچیز ٹیکس لے لیں، اس کا نام رکھ لیں، تاکہ پرچیز کرنے والا وہ دے تو رہا ہے، اب بھی دے رہا ہے، کم از کم وہ اس ٹیکس کا نام بدل کے پتہ تو چل جائے یہ خریدنے والے نے دینا ہے۔ تو وہ جنرل پرچیز ٹیکس آ رہا ہے۔ آج کل کسی بھی چیز کی کوئی قیمت مقرر ہوتی ہے تو اس میں انکلوڈنگ GST، یعنی وہ باقی کی قیمت کسی بھی آئٹم کی لکھ دی جاتی ہے۔ سپوز کہ ایک آئٹم کی قیمت 100 روپے ہے، تو اس پہ جو GST ہے وہ پلس کا نشان لگانے کے بعد آگے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ پلس GST۔ تو یہ جنرل سیل ٹیکس جو ہے، کم از کم اس کا نام بدل کے جنرل پرچیز ٹیکس رکھ دیں، تاکہ صارفین کو پتا ہو کہ یہ بھی ٹیکس ہم نے یہ دینا ہے اور ہم ہی ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو کمپنیاں پروڈیوس کر رہی ہیں چیزیں، ان میں وہ جب قیمتوں کا تعین کرتی ہیں تو ان میں تمام ٹیکسز وہ اس میں شامل کرتے ہیں۔ اپنے گھریلو اخراجات، اپنے بچوں کے ٹرپس جو ہوتے ہیں، ان کے ٹورز جو ہوتے ہیں، وہ بھی ان میں شامل کرتے ہیں، تب جا کے وہ قیمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ اور ایسا کرنے کے بعد بھی پھر GST صارفین کو دینی پڑتی ہے، کیوں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، یہ میرا اس ویلاگ کی وساطت سے حکومت وقت سے سوال ہے، یہ میرا سوال ہے جو اکنامکس کے ماسٹرز ہیں ان کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ اپنے کومنٹس میں مجھے اس کے جواب سے ضرور سرفراز فرمائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔